الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ماہ رضا جس کو ماہ سفر المظفر بھی کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے کو سیدی سرکار اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان سے نسبت ہے اور یہ پورا سال ہی 100 سالہ میں جا رہا ہے، تو یہ مہینہ انشاءاللہ اسی نسبت سے سیدی سرکار اعلیٰ کی کیا شان کیا فضائل اسی پر چلے گا۔ پھر بھی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امام احمد رضا اور کنز الایمان کی انفرادی شان۔ اس موضوع پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں۔ جس حدیث پاک کو امام دار قطنی کے اندر نقل فرمایا، جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرصراط پر روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کو روشنی کی ضرورت تو ہر جگہ ہے، دنیا ہو چاہے آخرت، لیکن دنیا میں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جس سے اجالا ہو، لیکن آخرت میں اجالے کا ذریعہ درود مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا، جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں باعث بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ یہ در حقیقت اردو زبان میں قرآن کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر جن بلاغتوں جن رعایتوں کا اعتبار ہوا ہے ان کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو آدمی مترجم ہو تو وہ کم از کم مصنف کی مراد کو تو سمجھ سکے۔ تو یہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام الہی سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کلام الہی جو سمجھتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ ہر آدمی قرآن کا کما حق ترجمہ نہیں کر پاتا، یہی وجہ کہ لوگ جا بجا ترجمے میں خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے امام احمد رضا پہ الزام تراشیاں شروع کر دی، اپنی خطا کو چھپانے کے لیے۔ چور ساری دنیا کو چور کہتا ہے، کیونکہ اگر وہ چور نہیں کرے گا تو دنیا اس کو پکڑ لے گی، یہی چور ہے۔ تو جو چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ چلاتا ہے چور چور چور۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک جو ہے چچا کا لڑکا بڑا مالدار تھا اور اس کے دوسرے جو ہے چچا کا لڑکا غریب تھا۔ تو جو مالدار تھا اس کو دوسرے نے کزن نے مار ڈالا، اور مارنے کے بعد لے جا کر خود شہر کے مین دروازے پر رکھ دیا اور خود ہی چلانے لگا کسی نے میرے بھائی کو مار ڈالا، کسی نے میرے بھائی کو مار ڈالا، انصاف ہو۔ انصاف کے بعد دہائی وہ دینے لگا اور انصاف کے لیے لوگوں کو پکارنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ گھبراؤ مت، ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے جو ہے کسی عضو سے مارو، یہ
मुर्दा जो मर चुका है, हिकमत खुदाबंदी की वजह से तुम गाय से मारोगे, अल्लाह ताला इस मुर्दे को जिंदा फरमा देगा और ये मुर्दा खुद बताएगा कि मुझे किसने मारा है। उसके बाद मामला बहुत सारा बहुत लंबा तफसीली वाक़या। बैर के आखिर में बनी इसराइल ने जब कत्ल किया, वो जो ज़बा किया गाय को, और ज़बा करने के बाद उसके उज़्व से मारा तो वो मुर्दा जो मर चुका था जिंदा हो गया और उसने बताया मेरे कजिन और मेरे चचा के लड़के ही ने मुझे मारा। लेकिन वो चिल्ला रहा था क्यों? ताकि लोगों को मालूम पड़े वो चोर नहीं है। तो चोर हमेशा दूसरे को चोर बताता है, क्योंकि मालूम है दूसरा चोर साबित हो जाए तो अपन साहूकार साबित हो जाएंगे। लेकिन याद रखें वही साहूकार होता है जो मुस्तफा का वफादार गुलाम होता है, वरना तो चोर तो बहुत सारी चीजों में डंडी मारा करता है। तो अब आइए तर्जमा कंजुल ईमान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। देखिए कुरान का तर्जमा जो आला तली रहमान ने किया है, ये इरादतन और कोई बाज़ाब्ता प्लानिंग और तैयारी के साथ तो नहीं हुआ। अगर तैयारी के साथ होता तो खुदा की कसम इनकलाब ऐसे ही बपा, न जाने कितने मसाइल निकल जाते। कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग और मंसूबे के तहत तर्जमा ना हुआ, बस खाली सरकार सदरुल शरिया अलैहि रहमा की फरमाइश है। हुजूर तर्जमा कुरान फरमा दें, कुरान का तर्जमा कर दें। आला तली रहमान ने चंद बातें रखी। पहली बात ये कि कुरान का तर्जमा हो जाएगा, फिर इसकी छपाई का मामला और कुरान को छूने का मामला है, फिर बावजू छूना है, पाक छुएगा ये मामला, और बहुत सारे आदाब का ख्याल करना पड़ेगा। सदरुल शरिया ने कहा सरकार आप तर्जमा तो फरमाएं, सारी ख्यालात और आदाब का ख्याल रखने वाला आपका गुलाम मौजूद है। तो सदरुल शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान की फरमाइश पर आला तली रहमतुल रिज़वान ने जब कलम उठाया तो अल्लाह ताला ने हम गुलामों को कंजुल ईमान अता फरमाया, ईमान का खजाना अता फरमाया। अब कुरान कंजुल ईमान जो तर्जमा है, इसकी खूबियों को खाली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें इंशाअल्लाह खूबी समझ जाएंगे और जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहूँगा पहुँच जाएंगे। तो आप यही कहेंगे वादी रजा की कोहे है माला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तो जब आप खाली समझ गए तो पूरी बात एकदम वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर पहले मैं जो आयत पेश करने जा रहा हूँ, उस आयत करीमा से पहले एक बात याद रखें। एक है खुफिया तदबीर, खुफिया अंदर अंदर पोशीदा काम करना, पोशीदा काम करना, अंदर अंदर काम करना, इसको बोलते हैं खुफिया तदबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है बंदे को दिखाई नहीं देता, सब अंदर अंदर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सब अंदर अंदर हो जाता है। क्या ना देखा हिजरत के मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को कुफ्फार ने मुहासरा कर लिया था, घेर लिया था, लेकिन आका अलैहि सलाम ने खाली चंद ककरियों को अपने हाथों में लिया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई और मिट्टी पर दम कर दिया और उस मिट्टी को जो कुफ्फार के चेहरों की तरफ फेंक दिया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ, आका अलैहि सलाम तशरीफ ले गए, कुफ्फार को मुस्तफा नजर ना आए। जब सवेरा हुआ पहुंचे बिस्तर पर, देखा अली मौजूद है, कहा तुम्हारे नबी किधर गए? अरे कहा मेरे नबी तो तुम्हारे सामने की से गुजर गए और यहाँ से जो है जाते रहे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उस मौके पर फरमाया था महबूब वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब कंकरियां तुम फेंक रहे थे लेकिन हकीकत में तुम नहीं फेंक रहे थे, बल्कि तुम्हारा फेंकना अल्लाह का फेंकना हुआ करता। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तुमने जब कंकरियां फेंकी वो तुम्हारा फेंकना ना था, बल्कि अल्लाह ने वो कंकरियां फेंकी। तो अंदर अंदर ये है खुफिया तदबीर, अंदर अंदर काम हो गया। अब देखो कई आयत करीमा है, पहले मैं पेश कर रहा हूं एक आयत करीमा सूरह आल इमरान की, सूरह आल इमरान आयत नंबर 54। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला फरमाता इन लोगों ने मकर किया, इन लोगों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने उनके हलाक करने की खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर फरमाने वाला। अभी कुरान की आयत है लेकिन यहीं पे लोग धोखा खा गए। कहा अल्लाह ने कहा व मकरल्लाह, बहुत सारे हकीम आए, तबीब आए,
ہیں بہت سارے حکیموں نے ترجمہ کیا اور شیخوں نے ترجمہ کیا، وہ شیخ جن کی پیروی اچھی نہیں، انہوں نے ترجمہ کیا تو کہا اللہ نے دھوکہ دیا، مکر کیا، معاذ اللہ۔ نادان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ بھی کہیں دھوکہ دیتا ہے؟ اپنی طرح سمجھ لیا ہے کہ جیسے خود دھوکہ دیتا ہے ویسے دوسرے کو سمجھ رہا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ سب عیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، تبھی تو اس کا نام سبحان ہے۔ سبحان کا معنی بتاتے، سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک تمام عیبوں سے۔ تو جو تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے وہ کیسے ایک عیب مکر کر سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحان ہے، تو کام وہ نہ مکر کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو کام مکر کا معنی ایک اندر اندر تدبیر فرمائی، اس کو کہتے خفیہ تدبیر۔ یہی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا ہے، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لو تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور زور سے سبحان اللہ خود بخود نکل جائے گا۔ کہا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہا چلنے دیکھ چل کے شان نزول کو، اگر شان نزول کو دیکھے گا اور قرآن کی آیات کے سیاق و سباق کو دیکھے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ یہودی جو ہمیشہ انبیاء کرام کے دشمن رہے، وہ یہودی جو انبیاء کرام کو قتل کرنے کے چکر میں رہے، وہ یہودی جنہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا، حتی یحییٰ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حتی ارمیہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حتی شایع کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حتی زکریا کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، چنانچہ شہید کرنے کا ان لوگوں نے پلان بنایا، حتی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور جب ان لوگوں نے گھر کو گھیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل کے ٹکڑے کو عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر بادل کا ٹکڑا آیا، آپ بادل کے ٹکڑے کے آغوش میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور بادل نے آپ کو اوپر لے جانا شروع کر دیا۔ جب بادل آپ کو لے کر کے جانے لگا، آپ کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر کے آئی اور آ کر کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ماں پر گھبراؤ مت، اب ہماری تمہاری ملاقات روضے محشر اللہ کے روبرو ہوگی۔ چنانچہ اتنا کہنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب جن لوگوں نے گھیرا تھا، جن یہودیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، ان میں سے ایک شخص جس کو ساری دنیا طیطانوس کہتی ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے پر عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا۔ کس کا چہرہ ڈالا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈالا۔ اب گھر کے اندر آیا، دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، گھر کے باہر گیا، جیسے گیا اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا عیسیٰ ہمارا دوست طیطانوس کہاں ہے؟ تو طیطانوس کہتا ہے ارے میں ہی طیطانوس ہوں، عیسیٰ تو گھر کے اندر نہ ملے۔ تو ان لوگوں نے مکر کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، ان لوگوں نے قتل کی سازشیں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، ایسی تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اور جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا تھا اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا، اور ان لوگوں نے لے جا کر کے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا؟ تو اندر اندر تدبیر ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی تو اب تو بنتا ہے یار۔ دیکھو اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خفیہ تدبیر، بیک گراؤنڈ کو دیکھو، بات کلیئر ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، کسی کو خبر نہ لگی، کسی کو خبر نہ لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، جو گھیرنے آیا تھا طیطانوس جیسے ہی آیا اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو ڈالا گیا، پکڑ کے لے گئے، اسی کو سولی پر چڑھا دیا، اس کو چھولی پہ چڑھایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَلَا وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، معاملہ مشابہ ہو گیا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر جاتے رہے اور طیطانوس کو اٹھا کر یہ سولی پہ چڑھاتے رہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر کا مطلب کیا ہوا؟ اندر اندر کام کرنا۔ بولو سبحان اللہ یار۔
تو خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کارگر ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر بہتر ہے، یعنی اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ایسی تدبیر فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور یہودیوں نے اپنے ساتھی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ تو اب کنز ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو بول دو ہاں، بولیں گے اللہ کی گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ ابے اللہ کی گستاخی یہی تو ہے کہ تو اللہ کے لیے بولے جھوٹ بول دیا، اللہ نے مکر کیا معاذ اللہ، یہی تو گستاخی ہے، یہی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ترجمہ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ وہی کرتا ہے جس پر خدا کا فضل و احسان ہوتا۔ اب اس کے آگے ایک اور آیت کریمہ ایسی ہے، ہو بہو ایسی آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو خوب سمجھایا، لیکن قوم شرارت پر آمادہ رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہاں تک بھی فرمائش کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم لوگ پہاڑ سے سب کچھ بناتے ہیں، پتھر سے سب کچھ بناتے ہیں، ذرا دعا کر دیں اسی پہاڑ سے کوئی جانور پیدا ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے دستے دعا کو دراز کیا، اللہ تعالیٰ نے حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرما دیا، حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کے پاس بری نیت سے مت جانا، ایک دن اونٹنی سب کا پانی پی جائے گی اور دوسرے دن تم خوب اونٹ دودھ دے گی، خوب دودھ دے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے شرارت کی اور کہا بھائی پورا پانی پی جا رہی ہے اونٹنی، لیکن یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی۔ تب ان کے 9 لوگ منتخب ہوئے اور ان 9 لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور قتل کرنے کے ارادے سے ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ شیطان بھی شامل ہو گیا اور رات میں جب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں اور ان لوگوں نے تلوار کھینچ رکھی تھی، برہنہ تلوار لے کر کے عیسیٰ آتے صالح علیہ السلام کے گھر آئے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے واسطے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا تھا۔ چنانچہ وہ آئے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کو گھیرا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف متعین فرما دیا، اور متعین فرمانے کے بعد ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو پتھر چلاتے رہنا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ارادہ کرتا تو فرشتے پتھر اٹھانے کے بعد ان کے اوپر مارتے، جیسے پتھر پڑتا اور کوئی دکھائی نہ دیتا پیچھے ہٹ جاتے، پھر آگے پڑھتے، پھر پتھر مارتے، پھر پیچھے ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہیں پر نیست و نابود فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن دے رہا ہے کہ فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کافر کو دھیرے دھیرے ڈھیل دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے ورنہ وہ اپنے کفر میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ پتھر مارتے مارتے وہ پیچھے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں نے بھی چال چلی، سازش چلی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی صالح علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے۔ ان لوگوں نے گھر کو گھیرا تھا تلوار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے فرشتوں کی دیوار سے، فرشتوں کی دیوار سے۔ یہیں پہ ایک نکتہ بھی ذہن میں آیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا، کیوں؟ کہا فرشتے حفاظت کریں، کہا کس کی؟ کہا صالح علیہ السلام کی حفاظت کریں۔ کہا صالح علیہ السلام کی حفاظت کے لیے فرشتے، تو کہا آقا کے روضے پر بھی کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا آقا کے روضے پر کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 صبح بھیج رہا ہے شام تک، اور شام کو 70 بھیج رہا ہے سویرے تک، اور جو ایک بار آ رہا ہے دوبارہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو منتخب فرما دیا ہے تاکہ کوئی نبی کی شان میں بے ادبی کرے تو وہ فرشتے اپنے نبی کی عزت اور نام و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے نہ
نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا۔ تو صالح علیہ السلام کے گھر کو لوگوں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے قتل کا ارادہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو حفاظت کے لیے بھیجا۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ خفیہ تدبیر کون سی سمجھ میں آیا نا، کہ دکھائی نہ پڑے فرشتے اور آ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرماتے رہے۔ تو معلوم یہ وہ اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کر رہے ہیں، خالی وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ حقیقت حال کی طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کی طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو ایک درخت بنتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی جانتے کیا کہ میں کبھی کبھی بہت علمی گفتگو ہو جاتی ہے نا، واقعہ دیکھو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو باریکی سمجھانا ہے باریکی پہ اگر اتر گیا تو سمجھ لیے سب کچھ سمجھ گیا۔ تو اب خوشی ہوتی ہے کہ اتنا مضبوط ماحول بنتا جا رہا ہے کہ باریک باریک باتیں بھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے کیا کہتے بزرگ، ہمارے بچے سب سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں فخراً کہوں گا مولا، میں جب تبلیغ کرتا تھا مولا، تو ایسا نہیں ہے کہ باریک باتیں پیش کرتا نہیں تھا، بلکہ باریک باتیں بھی پیش کرتا تھا اور میری قوم کے لوگ بھی میری باریک باتوں کو سمجھ کر تیری تسبیح بولنے کے لیے جو ہے اچھل جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فخراً انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے، سب کو مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما دے۔ ابھی ایک میں بار بار سمجھاتا ہوں یہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا بھی ترجمہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو پہلے سمجھا دوں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے اور ایک معتزلیوں کے نزدیک ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کے معنی الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، ایسی رہنمائی جو آدمی کو منزل تک پہنچائے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، مثالیں سمجھاؤں گا سمجھ میں آئے گا۔ ایسی رہنمائی جو آدمی کو منزل تک پہنچائے۔ کوئی شخص کھڑے ہو گئے، کہا میاں ہم کو جانا ہے بریلی، تو کہا جانا ہے بریلی، ٹینشن مت لے، میں جس ٹرین پہ بیٹھ رہا ہوں تو بھی بیٹھ جا، میرے ساتھ چلتا جا، میں تجھے بریلی پہنچا دوں گا۔ کہا ایسی رہنمائی ہو رہی ہے کہ آدمی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اب بتاؤ، راستہ دکھا رہا ہوں کہ راستہ چلا رہا ہوں؟ بول دو یار، راستہ چلا رہا ہوں، آجا چل۔ کہا رضا مسجد جانا تھا، کہا کیوں گھبراتا ہے، میری گاڑی پہ بیٹھ، میں تجھے رضا مسجد لے چل رہا ہوں۔ یہ راستہ چلا رہا ہے بندہ، اب راستہ جب چلائے گا تو رات جو جانتا ہے وہ راستہ چلائے گا تو آدمی بھٹکے گا نہیں، منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے الدلالۃ علی ما یوصلنا الی المطلوب، بلفظ دیگر ارات الطریق، مطلب ایسی راستہ دکھا دینا، یہ بھی ہدایت کا معنی ہوتا ہے۔ کہا رضا مسجد جانا ہے، کہا ایسے جا ویسے جا، ایسے کٹ کے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ کہا وہ تو جا رہا ہے، راستے میں بھٹک گیا۔ کہا بتانے والے نے تو صحیح بتایا تھا، دکھانے والے نے تو صحیح دکھایا تھا، لیکن چلنے والا صحیح نہیں چل پا رہا تھا، اس لیے راستے میں وہ بھٹک سکتا ہے۔ کہا بریلی جانا ہے، کہا ملمال پہنچ جا، ٹرین پکڑ لے، بریلی پہنچ جائے گا۔ کہا راستہ تو بتایا صحیح تھا، لیکن راستہ چلنے والا یہ ہوشیار نہ تھا، راستے میں بھٹک گیا۔ تو کہا ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے راستہ چلانا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ اعلیٰ علی رحمت الرضوان ترجمہ کر رہے ہیں کہ میرا مولا فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے کہے اے مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب چلا کہاں راستہ چلا۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جب وہ راستہ چلائے گا تو بندہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور لیکن جو بندہ کہے راستہ دکھا، اللہ نے تو راستہ دکھا دیا لیکن بندہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، اب منزل تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ ترجمہ کر رہے ہیں، ارے رب کی بارگاہ میں کہہ رہا تو یوں کہے
راستہ تو نے دکھا دیا ہے، اب ضرورت ہے کہ تو راستے پہ چلا دے، ضرورت ہے تو راستے پہ چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اچھا فائدہ سمجھ میں آیا کہ نقصان؟ اب بتاؤ کنز الایمان ایمان کی شان ہے کہ نہیں؟ وہ اس پہ اعتراض کرتے رہتے، عالم کے سامنے آ کے کرو گے اعتراض تو نہ جانے کیا کیا نکل جائے گا، سمجھے نا؟ بہت کچھ نکل جائے گا، ہو سکتا ہے وہ خود ہی نکل جائے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا نکلے گا کہ دوبارہ ادھر آئے گا ہی نہیں، سمجھے نا؟ تو اہدنا الصراط المستقیم تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے راستہ چلانا، یعنی ایسی رہنمائی جو منزل تک پہنچا دے، اور ہدایت کا معنی معتزلیوں کے یہاں پر ایسی خالی رہنمائی راستہ دکھا دینا۔ تو کہا معتزلی ایک پرانا فرقہ تھا، اس کا عقیدہ تھا راستہ دکھانے کا، یہ ہدایت کا معنی وہ لیتا رہا ہے۔ تو کہا معتزلی اس ٹائم پہ تھا، آج معتزلیوں کے بچے موجود ہیں، وہ بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو ترجمہ پچھلے زمانے میں قدیم زمانے میں معتزلہ کیا کرتے، اور معتزلہ کے بارے میں برجستہ اور سب کا اتفاق تھا کہ یہ گمراہ ہے۔ جانتے یہ معتزلہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کر لے تو نہ مسلمان رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ سمجھ رہا نا؟ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ارے بولیے بھائی، نماز چھوڑنا کیا ہے؟ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ان کے یہاں اگر کوئی گناہ کبیرہ کر دے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، مطلب بیچ میں لٹکا رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، بیچ میں لٹکا رہا۔ تو کہا یہ بیچ میں لٹکنے کا معاملہ ان کا تھا، لٹکانے کا، ادھر بھی ایک بندہ پیدا ہو گیا جو لٹکا رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دنیا میں دو ہی طرح انسان ہیں، ایک تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کافر کو کافر مت بول۔ کچھ سمجھے کیا بول رہا ہے؟ کافر کو کافر؟ ارے بابا کافر نہیں بول سکتا، مسلمان نہیں بول سکتا، تو ایمان اور کفر کے درمیان لٹکا دیا۔ تو جو عقیدہ معتزلہ کا تھا وہی عقیدہ معتزلہ کے بچوں کا آج کو سمجھ میں آیا؟ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ خود ہی بول رہے ہیں کافر۔ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولے؟ سب لوگ بولو کافر۔ پھر آگے کہہ رہا ہے مت بول۔ اچھا بات نہیں ہے یار، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں، خدا ہی بول رہا ہے کافر کو کافر مت بول، یعنی پہلے بول دیا کہ بول، بعد میں بول رہا ہے کہ نہ بول، ابے تیری کون سی بات پر عمل ہو۔ اسی لیے کہتے جب دین نہیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کہا اور آگے چلو، یہ تو ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایسے ہی ایک آیت کریمہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ان کے اوپر قیامت صغریٰ آ گئی، اور وہ آیت کریمہ سورہ فتح کی ہے۔ یہ آیتیں سمجھ گئے تو سمجھ لینا ایمان کی فتح ہو گئی، ایمان جیت گیا، جشن منانے کا موقع مل گیا۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا، آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لفظی ترجمہ یہ کر رہا ہوں میں، لفظی ترجمہ، اور پھر ایمان کی شان، ایمان کی پہچان، محافظ اہل سنن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی سننا۔ لفظی ترجمہ لام کے معنی کے ہوتا ہے، یغفرہ کا معنی بخش دے، لکا آپ کے سبب، تاکہ آپ کے سبب بخش دے۔ آپ کے سبب کیا ہے؟ بخش دے۔ کون کہا؟ اللہ کہا کس کو؟ کہا ما تقدم من ذنبک۔ یہاں پر کاف، اب لوگ بہت گہرائی والی بات ہے، کہا مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف پوشیدہ ہے، مضاف الیہ کبھی سنے ہی نہیں ہے نا، اسی لیے ان کے عالموں کو دعوت دی جاتی، تم لوگ آؤ، تم لوگ آؤ، عوام کو مت بھیجو، تم لوگ آؤ تب تو سمجھ میں آئے تمہارا علم کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو یہاں پہ مضاف پوشیدہ ہے، من ذنبک اے من ذنب اہلک، اے من ذنب اہلک، اور یہی تفسیر جو ہے تفسیر بیضاوی کے اندر اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے دفاع کنز الایمان کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تعالیٰ ترجمہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے، تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے، حضور کے سبب اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں آپ کے گناہ بخش دے، یعنی حضور کے گناہ۔ تب ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ کہتے ہیں حضور کے گناہ بخش دے، حضور سے کتنے گناہ ہوئے یار؟ قیامت آ جائے گی لیکن ایک بھی گناہ نہیں ثابت کر پائیں۔ قیامت آ جائے گی، بخدا کہہ رہا ہوں، اگر ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو کہ حضور نے کبھی گناہ کیا ہو۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ جہاں پر قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قدم کے صدقے میں برائیوں کا خاتمہ فرما رہا، برائیوں کا خاتمہ فرما رہا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر رو رو کے ہادی بن گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ کے۔ اسی لیے ایک بار مجھ سے سوال ہوا کہ بتائیے کہ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے لیکن حضور نے نہیں کیا؟ آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہے؟ لوگ عام طور سے یہی پیش کرتے ہیں کہ اذان، اقامت اللہ کو بہت پسند ہے حضور نے نہیں کیا۔ ارے یار تھوڑا مطالعہ کرا کریں، اپنی طرف سے مت کہا کریں۔ فتاوی شامی کے اندر آیا، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی ادا فرمائی۔ تو کہا حضور نے تو اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی ہے، تو پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا شامی کے اندر موجود ہے، اور شامی مذہب حنفی کی معتبر کتاب، اگر حنفی اپنے آپ کو لگاتے ہو تو کم سے کم شامی کے دامن میں آ جاؤ۔ تو کہا پھر کون سا کام؟ تو میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور گناہ پر وہ شرمندہ ہو، توبہ کرے، تو گناہ کرنے کے بعد اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ رب کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، ارشاد فرمایا، اس کی مثال کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا، اس کا اونٹ مل نہیں رہا، بہت پریشان ہو گیا، ہلکان ہو گیا، اس کو اس کا اونٹ نہیں مل رہا، بہت پریشان ہو گیا، تھک ہار کر ایک جھاڑ کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا، ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا، مارے تھکن کے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا اونٹ وہیں پر موجود ہے، کتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو ہے توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو بھی خوب خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خوب خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ وہ گناہ کر کے توبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار تو خوب کرتے تھے لیکن گناہ کر کے نہیں، سبحان اللہ، گناہ کر کے نہیں، توبہ استغفار تو خوب رہا لیکن گناہ کر کے نہیں رہا۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں آلات ترجمہ کر رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہا آپ کے اگلوں پچھلوں، تو ابھی حدیثیں آ رہی، اگلوں سے مراد ہے کہ حضور، ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے وسیلہ، خالق و مخلوق کا وسیلہ مصطفیٰ ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی ایک اصل ہے، ایک نسل ہے، ایک اصل ہے اور ایک کیا ہے؟ نسل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے والد گرامی عبداللہ تک، سب کے سب حضور کے اصل ہیں، سب کے سب حضور کی اصل ہے، آبا و اجداد ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے اگلے، یہ ہو گئے سب آپ کے کیا؟ اگلے، اور کہا حضور سے لے کر کے قیامت تک جو آپ کی نسل میں ہونے والے ہیں یہ سب ہو گئے مصطفیٰ کے پچھلے، یہ سب ہو گئے مصطفیٰ کے پچھلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی شان یہ کہ جس خاندان میں آپ آ گئے، بلفظ دیگر جہاں جہاں آپ کا نور رہا، آپ کا نور چلا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو صاف فرما دیا ہے، اور جہاں جہاں نور پہنچے گا اللہ تعالیٰ ان راستوں کو صاف فرما رہا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما رہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ مثال دے دوں،
مثال دوں تو ایک بار درود شریف پڑھ لے سن دے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے بڑے اور سب سے اصل الاصول آدم علیہ السلام ہے نا. حضور کے اگلوں میں سب سے اہم کون ہے؟ آدم علیہ السلام. کہا آدم علیہ السلام آپ کے سبب اللہ نے آپ کے اگلوں سبحان اللہ آپ کے اگلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. کہا گناہ تو وہاں نہیں ہے لیکن خطا اجتہادی ہو گئی، مصطفیٰ کا وسیلہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرما دیا. آپ سمجھ میں آئے؟ آپ کے سبب آپ کے اگلوں آپ کے پچھلوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. کہا پچھلوں یہ تو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں. تو کہا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں سن لو، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے. خالی چاہتا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک اور صاف فرما رہا ہے. اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی نبی کے صدقے معاف فرما دیا. سمجھ میں آیا؟ بیک گراؤنڈ اور آیات بھی دیکھنا چاہیے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے 10 بار انگلی کو سوچنا کیسے اٹھانا. اور اگر کوئی عالم ہوتا تو اس کو میں بتاتا کہ یہاں پر مضاف کیسے پوشیدہ ہے. پھر بھی آؤ کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ بولیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں پچھلوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے گناہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ دیکھ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 37 ہے، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يلتقي ابوايا قط على صفاء لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره مصفا مهذبا لا تشعبوا شعبتان الا كنت في خيرهما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے یعنی آدم علیہ السلام کے ماں باپ جو اس کے آباء و اجداد ہوئے ہیں ان میں سے کسی سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو. اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جسے آمنہ کا لال، عبداللہ کا پیارا اور امت کا غمگسار نبی کہا جاتا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آدم علیہ السلام سے لے کے عبداللہ تک میرے ماں باپ کبھی بدکاری کے طور پر نہ ملے، کبھی بدکاری کے طور پر نہ ملے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مایت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح فرمانے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں کاہنہ نے پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکتا ہوا دیکھا تو حضور کے والد عبداللہ سے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا نکاح تو میں تم سے نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا ارے ایسے ہی ملاقات کر لو. تو فرمایا ایسے ہی ملاقات کرنا میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد کاہنہ خواہش کر رہے، اس کو پیشانی میں چمکتا نور دکھ گیا تھا. اس کے بعد جو حضرت عبداللہ چلے گئے واپس آنے لگے تو کاہنہ نے دلچسپی نہ لی. تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کاہنہ سے کیا معاملہ ہے، کیوں دلچسپی نہیں لے رہی؟ تو اس کاہنہ نے کہا جب جا رہے تھے تو آپ کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے، میری خواہش یہ تھی. لیکن جب تم واپس آئے تو اب تمہاری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کی والدہ آمنہ سے ہو چکا تھا. نکاح کے بعد ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میرے ماں باپ کبھی برائی پر جمع نہ ہوئے. اب اندازہ لگاؤ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ تک جتنے آباء و اجداد ہوئے، جتنی مائیں ہوئیں، سب پارسا طیب و طاہر ہے. ارے جس کی مائیں، جس کے بعد سب طیب و طاہر پارسا ہو، ان کا بیٹا ایسا ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب نہ بنائے تو کیا بنائے گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب.
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب اندازہ لگائیں آبا و اجداد کبھی برائی پہ جمع نہ ہوئے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں آگے مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا. ارے یار یہاں تو کوئی اگر آ جائے منتری وغیرہ تو پورا راستہ صاف ہو جائے اس کے آنے سے پہلے. کیوں؟ کہا صاحب کا گزر ہونے والا ہے. چٹائیاں بھی جاتی ہیں, قالین بھی جاتی ہے. کیوں؟ کہا صاحب کا گزر ہونے والا. کہا صاحب کا گزرنا اس لیے صاف ہو رہا ہے. ارے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نور کو گزارنے والا ہے اس لیے پشتوں کو بھی اور رحموں کو بھی صاف فرما رہا. پشتوں کو بھی صاف فرما رہا, رحموں کو بھی صاف فرما رہا ہے کیونکہ میرے نبی کا نور گزرنے والا, نبی کا نور گزر رہا ہے. اس لیے اب سوچو نبی کا نور کاہنہ کے پیٹ میں نہ جا سکا تو کسی کافرہ کے پیٹ میں جائے گا. اب تو بول دو سبحان اللہ یار. یہ نبی کی والدہ ہے جو ایمان والی ہے. اور اس میں بہت ساری روایتیں قرآن کی آیت شمول الاسلام اعلیٰ علی رحمہ کا رسالہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا امام احمد رضا کی نظر کیا کہتی ہے. ہاں نظریہ امام احمد رضا کیا ہے. آگے فرماتے ہیں ہمیشہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا. کس انداز میں؟ مصفا مہذبہ, بالکل صاف ستھرا شائستہ سوارا ہوا, صاف ستھرا اور سوارا ہوا. وہ آگے فرماتے ہیں جو بھی قبیلے بنتے, دو قبیلے بنتے, الا کنت فی خیرہما, ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر ہوتا اللہ تعالیٰ اس بہتر قبیلے میں میرے نور کو رکھ دیتا, بہتر قبیلے میں میرے نور کو رکھ دیتا. ایک دوسری روایت میں آیا حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنو کنانہ کو چن لیا اور قبیلہ بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. اور آقا فرماتے ہیں بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا, مجھے چن لیا, مجھے چن لیا. ایسا چنا کہ صدقہ لگا آپ کا گناہ معاف ہو اگلو اور پچھلو. ایسا چن لیا اللہ تعالیٰ نے, ایسا چن لیا, ایسا چن لیا. ایک دوسری روایت میں یوں آیا جس کے راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. پلک تو نہیں جھپک رہی نا؟ اگر پلک نہیں جھپک رہی تو ایک بار بیداری کا اظہار کر دو یار. یہ میں جان بوجھ کے بلواتا ہوں. کیوں بلواتا ہوں معلوم؟ بیدار بھی رہیں آپ, میری بات بھی سنتے رہیں, کیونکہ جاگتے ہوئے آدمی سنتا ہے, سوتے ہوئے سنتا نہیں, کھاتا ہے. میں کھلانا نہیں چاہتا, میں سنانا چاہتا ہوں, ہے نا. کھا لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ہر چیز کھائی نہیں جاتی, ہر چیز کھائی, جو چیز سننے والی اس کو سنے تو ہی مزہ آئے گا. ایک بار اور اب کی وہ نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا, پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا, ہاں ہم نے دیکھا ہے جس نے یہ نعرہ لگایا بیڑا پار ہوا. کا کیسے؟ کہا حدیث میں آیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تو دیکھیں البدایہ والنہایہ کی حدیث بڑی لمبی ہے, اس میں ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں گئے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا معلوم؟ استسق اللہ لامتک یا رسول اللہ فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے, ذرا پانی مانگ دیجیے. اور آ گئے, بڑی لمبی حدیث ہے, موضوع سے ہٹ جاؤں گا ورنہ بڑی لمبی حدیث پاک. چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر بتایا جاؤ عمر کو کہہ دو میرا سلام اور بتا دو اللہ تعالیٰ انہیں بارش عطا فرما دے گا. تو ان صحابی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا, اللہ تعالیٰ نے بارش سے مالا مال فرما دیا, بارش سے مالا مال فرما دیا. اور اگر یہیں پہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم غلام ہیں, ہم خادم ہیں, تو خراب لگتا ہے. بخاری کی 4 حدیثیں کل میں نے تلاش کی, 4 تلاش کی ہے میں نے, ابھی نہ جانے کتنی ملیں گی.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ کہتے ہیں انا خادم الرسول انا خادم النبی، جگہ جگہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں سنو میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں۔ اور خود الشفا کے اندر آیا، تاج الشریعہ نے دفاع کنز الایمان میں تحریر فرمایا، فرماتے ہیں عمر ہمیشہ کہتے تھے انا خادم الرسول وعبدہ، میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں وعبدہ، اور ان کا غلام ہوں۔ تو عبد کا معنی کیا؟ عبد کا معنی کیا؟ لوگ کہیں عبد کا معنی تو خالی پجاری ہوتا تھا، عمر نے کیا کہہ دیا؟ عمر تو وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے، عمر نے تو وہی کہہ دیا انا خادم الرسول وعبدہ، میں رسول کا خادم ان کا عبد ہوں۔ عبد کا معنی کا معنی مجازی، کہا معنی مجازی کیا کہا غلام؟ تو آتا عمر نے بتا دیا ارے عبد کا معنی حقیقت میں پجاری اور عبادت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کا معنی پجاری اور عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مصطفیٰ کا غلام وفادار ہوا کرتا ہے۔ سمجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم الخلق قسمین، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو کیٹیگری میں رکھ دیا، ایمان والا بے ایمان، دو کیٹیگری میں رکھ دیا، ایمان والا بے ایمان دو کیٹیگری میں کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہما قسما، ان دونوں قسموں میں، ان دونوں گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے بہترین گروہ میں آقا فرماتے مجھے رکھ دیا۔ یہ حدیث صراحت ہے اس بات کی کہ آقا کے والدین ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے دو کیٹیگری کی، دو گروہ کر دیے اور بہتر میں مصطفیٰ کریم کو رکھ دیا۔ تو بہتر کون ہے؟ تو قرآن سے پوچھ لو وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ارے مومن بندہ یہ مشرک بندے سے بہتر ہوا کرتا۔ آگے آقا فرماتے ہیں ثم جعل القسمین قسمین ثلاثہ، آقا فرماتے پھر دونوں گروہ کو اللہ نے تین گروہ میں بانٹ دیا، تین کر دیا۔ پھر فرماتے فجعلنی فی خیرہما ثلثا، ان تینوں گروہوں میں جو ایک تہائی بہترین کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بہترین میں مجھے رکھ دیا۔ پھر آقا فرماتے ان تین گروہوں کے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہما قبیلہ، آقا فرماتے جو بہترین قبیلہ ہے اس قبیلے میں مجھے رکھ دیا۔ ثم جعل القبائل بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں کو گھروں میں تبدیل فرما دیا کہ وہ قبیلے گھر میں آباد ہو گئے۔ آقا فرماتے فجعلنی فی خیرہا بیتا، تو ان گھروں میں جو سب سے بہتر گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں میرا انتخاب فرمایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بہتر بہتر میں ہے نا، بہتر بہتر میں، اور اس کے اپوزٹ والا بہتر نہیں ہے نا؟ اچھا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ ارے کہا جب دو گروہ برابر نہیں ہیں، بہتر گروہ میں اللہ نے رکھ دیا ہے، کہا تین بنائے تو بہتر میں اللہ نے رکھ دیا، کہا قبیلے بنائے تو بہتر میں مصطفیٰ کو رکھا ہے، کہا گھر بنائے تو بہتر گھر میں مصطفیٰ کو رکھا ہے، کہا بہتر گھر کے مقابل میں دوسرا گھر نہیں ہو سکتا ہے، کہا جہاں مصطفیٰ قدم رکھ رہے ہیں وہ گھر بہتر ہو رہا ہے، دوسرا گھر اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دوسرے گھر میں جو رہتا ہے وہ رہنے والا مصطفیٰ کی برابری کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب گھر نہیں ہو سکتا ہے برابر تو جو گھر میں رہتا ہے مکان نہیں ہو سکتا ہے تو مکین کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ تعالی رحمت رضوان نے ترجمہ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے، ترجمہ یاد ہو گیا؟ ہاں اب ایسے ایک ترجمہ اور ہم لوگ، چونکہ یہ ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ سورہ عنکبوت کے اندر ہے، آیت نمبر 45، مشہور آیت کریمہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی ہے نا؟ آپ کو کچھ ترجمہ اگر آتا ہو تو کریے۔ عوام میں یہی مشہور ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں یہی ترجمہ، لیکن اعلیٰ کا ترجمہ سنیں گے پھر جب میں سمجھاؤں گا سمجھ میں آئے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہا کیا اعلیٰ ترجمہ کرنے؟ کہا اعلیٰ نے ترجمہ کیا، سنو کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے، نماز بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ کہا دونوں میں فرق کیسا؟ بات ہے کہ کا فرق ہے، نماز روکتی ہے، نماز منع کرتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا کوئی نکل نہیں سکتا ہے نا، سینہ تان کے کھڑا ہو کوئی نکل نہیں سکتا، دھکا مارے نکل گئے لوگ، دھکا مارے نکل گئے لوگ،
تو میرا روکنا کمزور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مطلب میری کمزوری ثابت ہو گئی کہ نہیں ثابت ہو گئی؟ اور میں یہاں سے بیٹھ کے منع کروں مت نکلو یار مت نکلو یار، تو میں تو منع کر کے اپنا کام پورا کر رہا ہوں نا، لوگ نہیں کر رہے ان کا میٹر ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو اگر کہو نماز روکتی ہے تو نماز نے پکڑ رکھا ہے، کہا برائی مت کرنا برائی مت کرنا، بندے نے جھٹکا دیا نماز کو چھوڑا چلا گیا برائی کرنے کے لیے، تو کہا برائی سے روکتی تھی نماز، لیکن نماز کی کمزوری ثابت ہو گئی، روک رہی تھی روک نہ پائے، تو کمزوری نماز کی ثابت ہو رہی ہے، لیکن اعلیٰ کا ترجمہ آ رہا ہے تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان ترجمہ کر رہے ہیں اور نماز کی شان بتا رہے ہیں۔ ارے جو جا رہا ہے اس کا میٹر ہے، ورنہ نماز تو برائی سے منع کر رہی ہے، نماز برائیوں سے کیا کر رہی ہے؟ منع کر رہی، مت جا مت جا مت جا، منع کر رہی نماز، نماز تو بریوں سے منع ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ اگر آیا تو ایک بار بولا یار۔ یہ اعلیٰ کے ترجمے کی خاصیت ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو گڑبڑ لگتا ہے نا کہ یہ ترجمہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا، چلے آنا ہمارے پاس۔ اب ایک ترجمہ اور سناتے ہیں، اس ترجمے میں تو آفت ہی آ جاتی ہے سب پہ۔ وہ ترجمہ جو ہے نا آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ پہلے ایک اور پیش کر دوں۔ اچھا حضور کبھی گمراہ ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ ہوئے ہیں؟ ارے یار اگر نبی ہو جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور فرشتوں کو گناہوں کفر و شرک سے معصوم بنایا ہے۔ بول دو سبحان اللہ، معصوم بنایا ہے۔ معصوم بچے ہمارے معصوم نہیں ہوتے، بچے غیر مکلف ہوتے، معصوم تو انبیاء اور فرشتے۔ تو کہا ایک آیت کریمہ ہے، سورہ والضحیٰ پڑھو، کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہا وَوَجَدَكَ، اس نے آپ کو پایا۔ کس نے پایا؟ کہا اللہ نے آپ کو پایا۔ کہا کیسا پایا؟ کہا ضال، تو ضال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ضال کا معنی ضلالت ہوتے ہیں نا گمراہ ہے نا، تو ایک معنی گمراہ کے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوبے رہنا، کسی کی محبت میں مگن رہنا۔ تو اب آپ خود بتاؤ اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا کہ محبت میں ڈوبا پایا؟ اگر یہی صحیح ہے تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ تو لوگوں نے ترجمہ کیا تو کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ کہا بابا یہ ترجمہ گڑبڑ ہو رہا ہے، آؤ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اور کنز الایمان کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں آپ کو خود رستہ پایا، یعنی اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا۔ تو کہا محبوب اب گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ محبت میں ہو، چلے آؤ میری زیارت کے واسطے۔ فہدا، تو اللہ نے راہ دکھا دی اپنی، بلا لیا معراج پہ۔ تو وال کا معنی کیا ہے؟ کسی کی محبت میں کیا ہونا؟ ڈوب جانا۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے لیے کون سا معنی ہوگا؟ محبت میں ارے بابا کہا یہ اللہ کے رسول کے غلام محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں تو خدا کا جلوہ ہی دیکھا کرتے ہیں۔ بشر حافی کبھی نہیں پہنتے تھے نالین چپل، کبھی نہیں پہنتے تھے، کیوں جانتے ہیں؟ جبکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب تک بندہ نالین اور چپل پہنے رہے گا سوار ہوگا، مسلم شریف کا حدیث ہمیشہ سوار ہوگا، لیکن نہیں پہنتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ یہی فرماتے کیسے پہن لو؟ ارے جدھر دیکھتا ہوں ادھر مجھے مولا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کہا جب یہ محبت میں ڈوب گئے تو اللہ نے جلوہ دکھا دیا۔ تو کہا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں جب وہ اللہ کی محبت میں رہا اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کر اپنا جلوہ خود دکھا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس کی تائید خود قرآن کی ایک آیت اور سے ہو رہی ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، وقت بہت تیز بھاگ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ان کے بھائی کنعان سے لے کر کے گئے، پھر اس کے بعد معاملہ آیا مصر چلے گئے، اور مصر گئے جانے کے بعد وہاں بادشاہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ نبی تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوتا ہی ہے یار، ویٹو پاور ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ سارے پاور جب ختم ہوتے تب نبی کا پاور چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے پاور ایک طرف ہو جائیں بند ہو جائیں تب مصطفیٰ اور نبی کا پاور چلتا ہے۔ تو آتے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بننے کے بعد ان کے بھائی آئے، قحط پڑا، بڑا لمبا واقعہ ہے، قحط پڑ گیا
خبر لی اپنے والد کے بارے میں تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے فراق میں روتے رہے، رونے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی جاتی رہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بینائی جاتی رہی تو کیا ٹینشن ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، حالانکہ نبی یعقوب علیہ السلام دعا کرتے تو ایسے ہی کام ہو جاتا، لیکن نبی کو نبی کی شان بتانا ہے، سبحان اللہ، نبی کو نبی کا مقام بتانا ہے۔ ہاں تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے کر کے جاؤ اور والد ماجد کے چہرے پر رکھ دینا، یاتی بھی بصیرا، کرتا تم رکھو گے بینائی رب عطا فرما دے گا، تبرکات سے فائدہ مل جائے گا۔ جیسے ہی کرتا لے کر کے مصر سے چلے کنعان کی طرف، جیسے ہی چلے کتنی دور، مہینوں کی مسافات چل پڑے، وہ چلے تو آتے یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں فرمایا، کرتا لے کے وہاں سے چلے، فرماتے انی لاجد ریح یوسف، ارے وہاں سے کرتا لے کر کے چلے ہیں، یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تو اپنے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، جیسے ہی کہا خوشبو پا رہا ہوں تو اب آپ کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ارے ابا حضور خدا کی قسم آپ اپنی پرانی محبت میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں، جیسے پہلے محبت کرتے تھے اب بھی محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر لیا کرتا ہے، کہا خوشبو کا محسوس ہوتی، محبت تو ہو، تو بہرحال تو ضلال کا معنی ایک کیا ہوتا ہے گمراہ، اور ایک معنی کیا ہوتا ہے محبت میں کیا ہونا، محبت ہی میں رہنا، ہمیشہ محبت میں ڈوبے رہنا کا لفظ بھی جو آسا محبت ہی میں رہنا، کیا رہنا، اسی لیے عالم نے ترجمہ کیا خود رفتہ ہونا، کیا بول ترجمہ کیا خود رفتہ ہونا۔ اب آلات کے ترجمے کی خوبی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، آ رہی تو یار زور سے بولے ہے نا۔ بہرحال انشاءاللہ سلسلہ چلے گا اور بہت ساری باتیں تھی بتانے کی، انشاءاللہ آگے بتائی جائیں گی، وقت بہت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب المکلس واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت پڑھ سنت پڑھ، السلام علیکم۔